السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر محمد اکرم ہے. اور آپ کا پروفیشن؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر. کون سے انسٹیٹیوٹ میں اور ڈپارٹمنٹ آپ کا؟ میں ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، جہاں آپ آئے. اچھا سر، یہ ایسٹرن میڈیسن کیا ہے، کیا فیلڈ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ایسٹرن میڈیسن جو ہے وہ 5 ایئر ڈگری ہے، جس میں بیسیکلی سبجیکٹ جو ہے وہ تقریباً MBBS کی بھی پڑھائے جاتے ہیں، ساتھ ہربل بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن موڈ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہربل ہے. اچھا، تو سر اس کا اسکوپ کیا ہے آگے ود ان کنٹری پاکستان میں یا فورن؟ اس کا کیا اسکوپ ہے، کیا اس کی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ کیونکہ یہ نیا فیلڈ ہے اور 5 ایئر ڈگری پروگرام ہے، تو بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن آرگینک چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اگر اس چیز کو یوٹیلائزیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ نیچرل پروڈکٹس جو ہے وہ کتنی استعمال ہو رہی ہیں، تو پاکستان کے اندر 70 to 80% جو ہے وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں میڈیسن کی صورت میں اور مختلف نیوٹراسیوٹیکل کی صورت میں. لیکن اس کے لیے کوئی خاص پہلے ڈگری نہیں تھی، اس ڈگری کے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ چیزیں آلریڈی موجود تھی جو کہ فارماسسٹ بنا رہے تھے یا کیمسٹ بنا رہے تھے، لیکن اب اس کے پراپر جو ہے وہ ایک ڈگری شروع کی گئی ہے. یعنی کہ یہ جنرل فزیشینز ہیں جو کسی بھی طرح کی ڈیزیز کو، کسی بھی طرح کے پیشنٹ کو نیچرلی آرگینک میڈیسن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر 3 قسم کی ٹریٹمنٹ اس وقت جو ڈاکٹرس یا ہربلسٹ چل رہے ہیں. ایک تو یہ ایک MBBS ڈگری ہے، اس کے بعد ایک BEMS ہے، اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ یہ ہومیوپیتھک ہے. یہ اس کے علاوہ بہت جتنی بھی ڈگریز ہیں ان میں پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں کیا جاتا اور پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ وائر ڈگری ہے جس کے اندر جو ہے یعنی کہ MBBS کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہربل کی طرف اور ہربل ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں. اچھا سر، آپ کے مطابق جو BEMS کے گریجویٹس ہیں ان کو آفٹر گریجویشن کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ہی کنٹری کے اندر آگے موو کرنا چاہیے یا پھر ابروڈ موو کر جانا چاہیے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر وہ یہاں پہ رہ کر اپنا کلینکس کا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور وہ محنت کریں گے اور وہ تو اس لحاظ سے تو انہیں مزید جو ہے وہ یہاں ہی رہنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جاب وغیرہ کریں اور باہر جا کر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کرتے ہیں، MPhil PhD کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ تمام سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ MPhil PhD کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کسی بھی طرف موو کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا فارنز کے لیے ہے کہ آپ فارن جب جاتے ہیں تو آپ، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ HEC جب سے بنی ہے تو اس میں یہ رول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں. جیسے کہ ہماری ڈگری کا نام ہے بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن، یعنی کہ BS بھی ہمارے ایسٹرن میڈیسن میں ہو، MPhil بھی ہمارے ایسٹرن میڈیسن میں ہو، PhD بھی ایسٹرن میڈیسن میں ہو، تو یہ ایک یونیفارمٹی بن جاتی ہے اور یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں آتا جب کسی جاب کے لیے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے جو ہے نا BS کسی اور پروگرام میں کی ہے، MPhil کسی اور میں کی ہے اور PhD کسی اور میں کی ہے، تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے. یعنی کہ سر اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، جو ان کو ڈومین دی گئی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ڈومین سے ہٹیں گے تو اس سے پرابلم یہ کریٹ ہوگا کہ جب آپ کہیں پہ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو اگر وہ ایسٹرن میڈیسن کا بیسک پرسن جو ہے وہ اس کا BS بھی اسی میں ہو، MPhil بھی اسی میں ہو، PhD بھی اسی میں ہو، تو اس کو پریفرنس دی جائے گی. جی سر. اوکے سر، بیسٹ آف لک آپ کو بھی اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی. اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے.